السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ تمام حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ اگر آپ واقعی عربی زبان سیکھنے کے لیے اس چینل پر حاضر ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتلا دوں کہ آپ نے ایک بہترین چینل کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ہمارے اس چینل پر عربی زبان سکھانے کے لیے بہت سارے سبجیکٹ چل رہے ہیں۔ آپ پلے لسٹ میں جا کر ہر سبجیکٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو عربی الفاظ و معنی سے متعلق ہے۔ اس میں آپ کو 230 سے زیادہ عربی الفاظ و معنی جو کہ بہت ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ اہم ہیں، وہ دیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو سکے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر سبق وقت پر مل سکے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے کچھ نہیں، کچھ نہیں، نتھنگ۔ انگلش میں کہتے ہیں نتھنگ، عربی میں کہیں گے لا شیء، لا شیء، لا شیء۔ لا شیء کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں، لا شیء یعنی کچھ نہیں، انگلش میں کہتے ہیں نتھنگ۔ اس کے بعد لفظ ہے کوئی نہیں، کوئی نہیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں نو بڈی، عربی میں کہیں گے لا احد، لا احد، لا احد۔ لا احد کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہیں، کوئی نہیں، نو بڈی۔ اس کے بعد لفظ ہے کچھ بھی، کچھ بھی، یہ بھی بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں اینی تھنگ، اینی تھنگ، عربی میں کہیں گے ایو شیء، ایو شیء، ایو شیء۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی، کچھ بھی، ایو شیء، کچھ بھی، اینی تھنگ۔ اس کے بعد لفظ ہے کچھ، کچھ، سم تھنگ، انگلش میں کہتے ہیں سم تھنگ، عربی میں کہیں گے شیء ما، شیء ما، شیء ما، شیء ما۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ، کچھ، شیء ما، کچھ، سم تھنگ۔ اس کے بعد لفظ ہے کوئی بھی، کوئی بھی، اینی بڈی، عربی میں کہیں گے ایو شخص، ایو شخص، ایو شخص یا ایو شخص، کوئی بھی، ایو شخص، کوئی بھی، اینی بڈی۔ اس کے بعد لفظ ہے سب کچھ یا ہر چیز، سب کچھ یا ہر چیز، ایوری تھنگ، عربی میں کہیں گے کلو شیء، کلو شیء، کلو شیء، کلو شیء کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ یا ہر چیز۔ اس کے بعد لفظ ہے کوئی، کوئی، somebody، عربی میں کہیں گے شخص ما، شخص ما، شخص ما، شخص ما۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی یا کوئی، somebody۔ اس کے بعد لفظ ہے ہر کوئی، ہر کوئی، ایوری بڈی، عربی میں کہیں گے کلو شخص، کلو شخص، کلو شخص، کلو شخص۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہر کوئی، ہر کوئی۔ صبح، صبح، اس کو عربی میں کہتے ہیں الصباح، الصباح، الصباح یعنی صبح، مارننگ، مارننگ، عربی میں کہیں گے الصباح۔ اس کے بعد لفظ ہے دوپہر، دوپہر، آفٹرنون، عربی میں کہیں گے بعد الظہر، بعد الظہر، بعد الظہر، بعد الظہر یا الظہر، اس کا مطلب ہوتا ہے دوپہر، آفٹر نون۔ اس کے بعد لفظ ہے شام، شام، ایوننگ، عربی میں کہیں گے المساء، المساء، المساء یا المساء، اس کا مطلب ہوتا ہے شام، شام، ایوننگ۔ اس کے بعد ہے رات، رات، نائٹ، عربی میں کہیں گے اللیل، اللیل، رات کو کہتے ہیں اللیل، نائٹ یا رات۔ اس کے بعد ہے دوپہر کے کھانے کا وقت، لنچ ٹائم، اس کو عربی میں کہیں گے وقت الغداء، وقت الغداء، وقت الغداء، دوپہر کے کھانے کا وقت یعنی لنچ ٹائم۔ الغداء کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، وقت ٹائم، وقت الغداء، دوپہر کے کھانے کا وقت، لنچ ٹائم۔ اس کے بعد ہے رات کے کھانے کا وقت، ڈنر ٹائم، عربی میں کہیں گے وقت العشاء، وقت العشاء، وقت العشاء، رات کے کھانے کا وقت۔ العشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، وقت ٹائم، وقت العشاء، رات کے کھانے کا وقت، ڈنر ٹائم۔ اس کے بعد لفظ ہے ناشتے کا وقت، ناشتے کا وقت، بریک فاسٹ ٹائم، عربی میں کہیں گے وقت الفطور، وقت الفطور، وقت الفطور، ناشتے کا وقت، الفطور کہتے ہیں عربی میں ناشتے کو، بریک فاسٹ۔ اس کے بعد ہے سونے کا وقت،
बेड टाइम अरबी में कहेंगे वक्तुन नौम, वक्तुन नौम, वक्तुन नौम सोने का वक्त, बेड टाइम। इसके बाद लफ्ज़ है सुबह सवेरे, यानी सुबह का जो जल्दी का वक्त होता है तो उसको कहते हैं सुबह सवेरे, अर्ली मॉर्निंग। अरबी में कहेंगे अस्सबाहुल बाकिर, अस्सबाहुल बाकिर, अस्सबाह सुबह, अल बाकिर यानी जल्दी सवेरे, अस्सबाहुल बाकिर सुबह सवेरे, अर्ली मॉर्निंग। इसके बाद है शाम को देर से या रात को देर से, लेट एट नाइट। अरबी में कहेंगे मुतअखिरन फिल मसा, मुतअखिरन फिल मसा, मुतअखिर यानी लेट देर, फिल मसा यानी रात को या शाम को, मुतअखिरन फिल मसा शाम को देर से, लेट एट नाइट। इसके बाद है दिन का वक्त, दिन का वक्त, डे टाइम। इसको अरबी में कहते हैं वक्तुन नहार, वक्तुन नहार, नहार दिन, वक्त टाइम, वक्तुन नहार दिन का टाइम, डे टाइम। इसके बाद लफ्ज़ है रात का वक्त, नाइट टाइम। अरबी में कहेंगे वक्तुल लैल, वक्तुल लैल रात का वक्त या नाइट टाइम। के लिए, के लिए इंग्लिश में कहते हैं फॉर, फॉर। अरबी में कहेंगे ली अजल, ली अजल, ली अजल के लिए यानी फॉर। इसके बाद लफ्ज़ है आपके लिए, आपके लिए इंग्लिश में कहेंगे फॉर यू। अरबी में कहेंगे ली अजलिक, ली अजलिक, ली अजलिक, ली अजलिक, ली अजलिक आपके लिए, फॉर यू। इसके बाद लफ्ज़ है मेरे लिए यानी फॉर मी, इंग्लिश में कहेंगे। अरबी में कहेंगे ली अजली, ली अजली, ली अजली मेरे लिए। इसके बाद लफ्ज़ है उसके लिए, फॉर दैट, फॉर दैट। अरबी में कहेंगे ली अजली ज़ालिक, ली अजली ज़ालिक, ली अजली ज़ालिक उसके लिए। इसके बाद लफ्ज़ है के ज़रिए, के ज़रिए इंग्लिश में कहते हैं बाय। अरबी में कहेंगे बिवासता, बिवासता, बिवासतिन यानी के ज़रिए, बाय। इसके बाद लफ्ज़ है कार से, इंग्लिश में कहते हैं बाय कार। अरबी में कहेंगे बिवासतिस सय्यारा, बिवासतिस सय्यारा यानी कार के ज़रिए या कार से। इसके बाद लफ्ज़ है टुकड़ा, टुकड़ा इंग्लिश में कहते हैं पीस। अरबी में कहेंगे क़िता, क़िता, क़िता यानी टुकड़ा, पीस। इसके बाद लफ्ज़ है एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, वन पीस। अरबी में कहेंगे क़ितातुन वाहिदा, क़ितातुन वाहिदा, क़ितातुन टुकड़ा, वाहिदा एक, क़ितातुन वाहिदा एक टुकड़ा। इसके बाद लफ्ज़ है करेंसी, करेंसी। अरबी में कहेंगे उम्ला, उम्ला, उम्ला का मतलब होता है करेंसी। इसके बाद लफ्ज़ है टिकट, टिकट। अरबी में कहेंगे तज़किरा, तज़किरा, तज़किरा यानी टिकट। इसके बाद लफ्ज़ है पहले, पहले इंग्लिश में कहते हैं बिफोर। अरबी में कहेंगे क़ब्ल, क़ब्ल, क़ब्ल का मतलब होता है पहले। इसके बाद लफ्ज़ है बाद यानी बाद, इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर। अरबी में कहेंगे बादू, बादू, बादू यानी बाद, आफ्टर। इसके बाद लफ्ज़ है यहाँ, यहाँ इंग्लिश में कहते हैं हियर। अरबी में कहेंगे हुना, हुना, हुना का मतलब यहाँ। इसके बाद लफ्ज़ है वहाँ, वहाँ इंग्लिश में कहते हैं दियर, दियर। अरबी में कहेंगे हुना का, हुना का, हुना का यानी वहाँ। इसके बाद लफ्ज़ है कहाँ, कहाँ इंग्लिश में कहते हैं वेयर, वेयर। अरबी में कहेंगे आईना, आईना, आईना इसका मतलब होता है कहाँ। इसके बाद लफ्ज़ है कब, कब इंग्लिश में कहते हैं वैन, वैन। अरबी में कहेंगे मता, मता, मता का मतलब होता है कब, मता यानी कब। इसके बाद लफ्ज़ है कैसे, कैसे इंग्लिश में कहते हैं हाउ, हाउ। अरबी में कहेंगे कैफा, कैफा, कैफा यानी कैसे। इसके बाद लफ्ज़ है कौन, कौन इंग्लिश में कहते हैं हु। अरबी में कहेंगे मन, मन यानी कौन। इसके बाद लफ्ज़ है माजरत, माजरत इंग्लिश में कहते हैं सॉरी। अरबी में कहेंगे आसिफ, आसिफ या अना आसिफ यानी मैं माजरत खा हूँ या माजरत चाहता हूँ, सॉरी। इसके बाद लफ्ज़ है जो या जिस, विच। अरबी में कहेंगे अल्लज़ी, अल्लज़ी इसका मतलब होता है जो या जिस। यहाँ पे एक लाम ज़ायद लिख गया है, ये जो शुरू हमज़ा के बाद लगा है ये लाम नहीं लिखा जाएगा, अल्लज़ी जो। इसके बाद लफ्ज़ है ऊपर, ऊपर इंग्लिश में कहते हैं अप। अरबी में कहेंगे फ़ौक,
فوق، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اب اس کے بعد لفظ ہے نیچے، نیچے بلو، عربی میں کہیں گے تحت، تحت یا تحت، تحت، تحت یعنی نیچے بلو۔ اس کے بعد لفظ ہے ہاں، ہاں انگلش میں کہتے ہیں یس، یس، عربی میں کہیں گے نعم، نعم، نعم یعنی ہاں۔ اس کے بعد لفظ ہے نہیں، نہیں، نو، نو، عربی میں کہیں گے لا، لا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے برائے مہربانی، انگلش میں کہیں گے پلیز، پلیز، عربی میں کہیں گے لو سمحت، اگر میل سے ہم کہہ رہے ہیں تو کہیں گے لو سمحت، اگر فیمیل سے کہہ رہے ہیں تو کہیں گے لو سمحتی، لو سمحتی مطلب ہوتا ہے برائے مہربانی یعنی پلیز۔ اس کے بعد لفظ ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے، عربی میں کہیں گے تمام، تمام، تمام یعنی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے اندر آؤ یا اندر آ جاؤ، کم ان، عربی میں کہیں گے ادخل، ادخل، ادخل یعنی اندر آ جاؤ یا اندر آؤ۔ اس کے بعد لفظ ہے آؤ، آؤ یا آئیے، کم، کم، عربی میں کہیں گے تعال، تعال، تعال یعنی آؤ یا آئیے، یہ کم کے آگے ان یہاں پہ لکھ گئے، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے جلدی، جلدی، کوئکلی، عربی میں کہیں گے بسرعہ، بسرعہ، بسرعہ یعنی جلدی، کوئکلی۔ اس کے بعد لفظ ہے آہستہ، آہستہ، سلولی، عربی میں کہیں گے مہلن، مہلن، مہلن آہستہ، مہلن آہستہ، سلولی۔ در حقیقت یا در اصل، یہ بہت ہی زیادہ ہم لوگ اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں کہ در حقیقت بات ایسی ہے یا در اصل مسئلہ ایسا تھا، تو در حقیقت یا در اصل۔ ایکچولی، عربی میں اس کو کہیں گے فی الواقع، فی الواقع، فی الواقع، فی الواقع، فی الواقع، اس کا مطلب ہوتا ہے در حقیقت یا در اصل، انگلش میں کہتے ہیں ایکچولی۔ اس کے بعد لفظ ہے تقریباً، تقریباً، آلموسٹ، یہ بھی بہت ہی زیادہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقریباً ایک مہینہ یا ایک دن یا 2 مہینہ، اس طریقے سے جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تقریباً کو عربی میں کہتے ہیں تقریباً، تقریباً کو عربی میں تقریباً ہی کہتے ہیں، تقریباً۔ اس کے بعد لفظ ہے دوبارہ، دوبارہ یا دوسری مرتبہ، اگین، عربی میں اس کو کہیں گے مرتن اخری، مرتن اخری، مرتن مرتبہ، اخری دوسری، مرتن اخری یعنی دوسری مرتبہ یا دوبارہ، مرتن اخری اگین۔ اس کے بعد لفظ ہے بھی، بھی، also، عربی میں اس کو کہیں گے ایغن، 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 یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ میں نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا، یا میں نے یہ بھی کھایا، یہ بھی کھایا، تو بھی بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں ایغن، ایغن۔ اس کے بعد لفظ ہے کسی دن، کسی دن، سم ڈے، عربی میں کہیں گے یومم ما، یومم ما، یومم ما، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی دن۔ اس کے بعد لفظ ہے اس کے بعد، اس کے بعد، دیئر آفٹر، عربی میں کہیں گے بعد ذالک، بعد ذالک، بعد ذالک اس کے بعد۔ اس کے بعد لفظ ہے کسی بھی وقت، یہ بھی بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے لفظ کہ کسی بھی وقت ہم وہاں جا سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں، کسی بھی وقت، اینی ٹائم، عربی میں کہیں گے ایو وقتن، ایو وقتن، ایو وقتن کسی بھی وقت، اینی ٹائم۔ اس کے بعد لفظ ہے کبھی کبھار یا کبھی کبھی، سم ٹائم، عربی میں کہیں گے وقتم ما، وقتم ما، ایک لفظ یہ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور ایک احیاناً وہ بھی آگے آئے گا، کبھی کبھار یعنی وقتم ما۔ اس کے بعد لفظ ہے کہیں یا کسی بھی جگہ، کہیں بھی یا کسی بھی جگہ، سم ویئر، عربی میں کہیں گے مکانم ما، مکانم ما، مکانم ما، اس کا مطلب ہوتا ہے کہیں بھی یا کسی بھی جگہ۔ اس کے بعد لفظ ہے اس کے بعد، اس کے بعد، ہیئر آفٹر، عربی میں کہیں گے فیما بعد، فیما بعد، فیما بعد، فیما بعد، اس کے بعد، ہیئر آفٹر۔ اس کے بعد لفظ ہے دوسرا یا ایک اور، عربی میں اس کو کہیں گے آخر، آخر، آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا یا ایک اور، another۔ اس کے بعد لفظ ہے آخر میں، آخر میں، فائنلی، عربی میں کہیں گے اخیراً، اخیراً،
یہ بات دھیان رکھنا، آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا یا ایک اور اخیراً کا مطلب ہوتا ہے آخر میں یا فائنلی، اخیراً۔ اس کے بعد لفظ ہے کیونکہ، کیونکہ، بیکوز، عربی میں اس کو کہیں گے لِأَنَّ، 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 کیونکہ۔ یہ کیونکہ کسی یعنی چیز کا سبب بتانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں بہت زیادہ، کہ کیونکہ اس نے ایسا کہا یا اس نے ایسا کیا، تو اس لیے جو ہے یہ اس کو عربی میں کہیں گے لِأَنَّ، لِأَنَّ، بیکوز۔ یہ بہت زیادہ لفظ استعمال ہوتے ہیں جو بھی آپ کو اس ویڈیو میں دیے جا رہے ہیں، اس لیے ان کو زبانی یاد کر لیں اور اچھی طرح مشق کر لیں۔ اس کے بعد لفظ ہے تو یا اس وجہ سے، تو یا اس وجہ سے۔ یہ ایسے ہم یعنی اپنی گفتگو میں بولتے ہیں، جیسے اس نے کہا تو میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا تو میں نے یہ کہا، یا اس نے یہ کہا تو اس وجہ سے میں نے یہ کہا۔ یہ جو تو ہے وہ یعنی انگلش میں جس کو کہتے ہیں سو، اس کو عربی میں کہیں گے لذالک، لذالک، لذالک یعنی تو یا اس وجہ سے، انگلش میں کہیں گے سو۔ اس کے بعد لفظ ہے لیکن، لیکن، انگلش میں کہتے ہیں بٹ، عربی میں کہیں گے لاکن، لاکن یا لاکنہ، لاکن یا لاکنہ، لیکن یعنی بٹ۔ اس کے بعد لفظ ہے اب، انگلش میں کہتے ہیں ناؤ، عربی میں کہیں گے الآن، الآن، اس کا مطلب اب ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی ابھی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ابھی، الآن، ابھی یا اب۔ اس کے بعد لفظ ہے جلدی، جلدی، ارلی، عربی میں کہیں گے باکرن، باکرن، باکرن کا مطلب ہوتا ہے جلدی یعنی ارلی۔ اس کے بعد لفظ ہے دیر یا لیٹ، عربی میں کہیں گے متأخرن، 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 اس کا مطلب ہوتا ہے دیر یا لیٹ۔ اس کے بعد لفظ ہے حال ہی میں، حال ہی میں، ریسنٹلی، یہ بہت زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں حال ہی میں ایسا واقعہ پیش آیا یا حال ہی میں بھی یہ ہوا، تو عربی میں کہیں گے قریباً، قریباً، قریباً یعنی حال ہی میں، ریسنٹلی۔ اس کے بعد لفظ ہے اکثر یا زیادہ تر، انگلش میں کہتے ہیں اوفن، عربی میں کہیں گے غالباً، غالباً، غالباً یعنی اکثر یا زیادہ تر، اوفن۔ اس کے بعد لفظ ہے کبھی کبھی، سم ٹائمز، عربی میں کہیں گے احیاناً، احیاناً۔ اور ابھی پیچھے ایک لفظ آ چکا ہے وقتما، وہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی احیاناً، کبھی کبھی، احیاناً کا مطلب کبھی کبھی، یہ بھی بہت زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے شاذ و نادر، شاذ و نادر، سیلڈم، عربی میں کہیں گے نادراً، نادراً، نادراً یعنی شاذ و نادر۔ اس کے بعد لفظ ہے کل آئندہ، یعنی کل جو آنے والا دن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کل آئندہ، ٹمورو، عربی میں کہیں گے غدن، غدن، غدن کہتے ہیں کل آنے والے دن کو۔ اور اس کے بعد لفظ ہے کل گزشتہ، یعنی جو کل جا چکا ہے، پیچھے جو دن گزر چکا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں امسی، امسی، یسٹرڈے، ٹمورو کو کہتے ہیں غدن اور یسٹرڈے کو کہتے ہیں امسی۔ اس کے بعد لفظ ہے امام، امام، اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے یعنی آگے یا سامنے، ان فرنٹ آف، ان فرنٹ آف، امام۔ اس کے بعد لفظ ہے پیچھے، پیچھے کو عربی میں کہتے ہیں خلف، خلف، بیہائنڈ، بیہائنڈ انگلش میں کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں خلف، خلف۔ اس کے بعد لفظ ہے اندر، اندر، عربی میں کہیں گے داخل، داخل، انگلش میں کہتے ہیں انسائڈ، انسائڈ یعنی داخل۔ اس کے بعد لفظ ہے باہر، باہر، آؤٹ سائڈ، آؤٹ سائڈ، عربی میں کہیں گے خارج، خارج، خارج کا مطلب آؤٹ سائڈ۔ اس کے بعد لفظ ہے ساتھ، ود، ود، عربی میں کہیں گے مع، مع یعنی ساتھ، ود۔ یہ ہم بولتے ہیں آپ کے ساتھ تو کہیں گے مع کا، اور اگر کہیں گے میرے ساتھ تو کہیں گے معی، معی، جیسے ود می یا ود یو، ویسے ہم کیا ہے ضمیر لگا کے استعمال کر سکتے ہیں مع کا یا معی، اور اگر ہم کسی فیمیل سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ تو کہیں گے مع کی، تو یہ طرح طرح سے جملہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے بغیر، وداؤٹ، وداؤٹ، عربی میں کہیں گے بدون، بدون، اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر، جیسے ہم کہتے ہیں آپ کے بغیر تو ہم کہیں گے بدونک، عربی میں کہیں گے بدونک یعنی آپ کے بغیر، وداؤٹ یو۔ اور اگر ہم کہیں گے میرے بغیر تو ہم کہیں گے بدونی، بدونی، میرے بغیر یعنی وداؤٹ می، تو یہ بھی لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے پر، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں آن، عربی میں کہیں گے اعلیٰ، اعلیٰ، اعلیٰ یعنی آن۔ اس کے بعد لفظ ہے اوپر، اوپر، اباؤ، یہ پر اور اوپر میں فرق ہے۔
اوپر اس کو عربی میں کہیں گے فوق، فوق، فوق یعنی اوپر، اباؤ، سب یا ہر یا تمام، ہم کہتے ہیں نا سب کوئی یا ہر چیز یا تمام، انگلش میں کہتے ہیں all، عربی میں کہیں گے کلن یا جمیع، کل یا جمیع، کل کا مطلب ہوتا ہے سب یا ہر چیز، کلن، کلن یا جمیع، جمیع اس کا بھی مطلب ہوتا ہے تمام یا سب۔ اس کے بعد لفظ ہے جیسا یا مانند، جیسا یا مانند، ایس عربی میں کہیں گے مثلن یا کأن، مثلن، کأن، مثلن یا کأن، یہ دونوں لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلن کا مطلب ہوتا ہے جیسا یا مانند، کأن کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے، اور کأن کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے گویا کی، گویا کی یہ بھی مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے بہتر یا بہترین، بیسٹ، عربی میں کہتے ہیں احسن، احسن یا افضل، افضل یا احسن، احسن یا افضل، بہتر یا بہترین، بیسٹ۔ اس کے بعد لفظ ہے درمیان، درمیان، بٹوین، عربی میں کہیں گے بینا یا وسط، بینا، بینا یا وسط، وسطن، درمیان۔ اس کے بعد لفظ ہے خلاف، خلاف، اگینسٹ، عربی میں کہیں گے ضدن، ضدن، ضدن یعنی خلاف، ضد یعنی خلاف۔ اس کے بعد لفظ ہے ہمیشہ، ہمیشہ، always، عربی میں کہیں گے دائماً، دائماً، دائماً کا مطلب ہمیشہ، always۔ اس کے بعد لفظ ہے بزی یعنی مصروف، مشغول، عربی میں کہیں گے مشغول، مشغول، مشغول یعنی مصروف، بزی۔ اس کے بعد لفظ ہے اہم، اہم، امپورٹنٹ، عربی میں کہیں گے مہم، مہم، مہم یعنی اہم۔ اس کے بعد لفظ ہے کام یا نوکری، انگلش میں کہتے ہیں جاب، عربی میں کہیں گے عمل، عمل یا شغل، شغل یا وظیفہ، وظیفہ، عمل یا شغل یا وظیفہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کام یا نوکری، جاب۔ اس کے بعد لفظ ہے زیادہ، مینی، عربی میں کہیں گے کثیر یا العدید، العدید یا کثیر، کثیر کا مطلب بھی زیادہ ہوتا ہے، العدید کا مطلب بھی زیادہ ہوتا ہے، کثیر یا العدید، زیادہ، مینی۔ اس کے بعد لفظ ہے بلند یا اعلیٰ یا اونچا، انگلش میں کہتے ہیں ہائی یا لاؤڈ، عربی میں کہیں گے عالن، عالن یا مرتفع، عالن یا مرتفع، مرتفع یا عالن، عالن کا مطلب بھی بلند ہوتا ہے، اونچا، اور مرتفع معنی بھی یعنی اونچا یا بلند، ہائی، لاؤڈ۔ اس کے بعد لفظ ہے کم یا نیچا، لو، عربی میں کہیں گے منخفض، منخفض، منخفض اس کا مطلب ہوتا ہے کم یا نیچا۔ اس کے بعد لفظ ہے نیا، نیا، نیو، انگلش میں کہتے ہیں نیو، عربی میں کہیں گے جدید، جدید، جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا یعنی نیو۔ اس کے بعد لفظ ہے پرانا، پرانا، اولڈ، عربی میں کہیں گے قدیم، قدیم، قدیم کا مطلب پرانا یعنی اولڈ۔ اس کے بعد لفظ ہے ضرورت، ضرورت، انگلش میں کہتے ہیں نیڈ، نیڈ، عربی میں کہیں گے حاجہ، حاجتن یا حاجہ، حاجتن، ضرورت، حاجتن، ضرورت یا نیڈ۔ اس کے بعد لفظ ہے ضروری، ضروری، نیسیسری، عربی میں کہیں گے ضروری، ضروری یعنی ضروری، ضرورت کو کہیں گے حاجت، حاجہ، اور ضروری کو کہیں گے ضروری۔ اس کے بعد لفظ ہے برف، برف، انگلش میں کہتے ہیں آئس، عربی میں کہیں گے ثلج، ثلج، ثلج کا مطلب برف۔ اس کے بعد لفظ ہے چاقو، چاقو، نائف، عربی میں کہیں گے سکین، سکین یعنی چاقو۔ اس کے بعد لفظ ہے عمدہ یا اچھا، گڈ، انگلش میں کہتے ہیں گڈ، عربی میں کہیں گے جید، جید، جید کا مطلب ہوتا ہے عمدہ یا اچھا، گڈ۔ اس کے بعد لفظ ہے ہاں، ہاں یعنی اوکے، انگلش میں کہتے ہیں اوکے، عربی میں کہیں گے نعم، نعم، نعم کا مطلب ہاں یا اوکے۔ آن کرنا یا چالو کرنا، آن، عربی میں کہیں گے تشغیل، تشغیل، جیسے ہم کہتے ہیں یعنی پنکھا چالو کر دو یا فین کیا ہے آن کر دو، تو کہیں گے شغل المروحہ، شغل المروحہ، پنکھا چالو کر دو۔ آن کرنا عربی میں کہیں گے تشغیل۔ دوسرا لفظ ہے
ऑफ करना यानी बंद करना, ऑफ। अरबी में कहेंगे ईकाफ, ईकाफ। ईकाफ का मतलब होता है बंद करना या ऑफ करना। जैसे हम कहते हैं औक़िफ़िल मिरवाह, औक़िफ़िल मिरवाह यानी पंखा बंद कर दो। तो ईकाफ का मतलब होता है ऑफ करना, ईकाफ। इसके बाद लफ्ज़ है खाली, खाली, एम्प्टी। अरबी में कहेंगे फारिग, फारिग, फारिग। जैसे हम कहते हैं ये खाली है, यानी किसी डब्बे वगैरह की तरफ या बर्तन वगैरह की तरफ इशारा करके कहते हैं ये खाली है। तो हम इसको अरबी में जैसे कहते हैं इन्नहु फारिग, इन्नहु फारिग, ये खाली है। तो खाली को अरबी में कहेंगे फारिग, फारिग, एम्प्टी। इसके बाद लफ्ज़ है भरा हुआ, भरा हुआ यानी फुल। अरबी में कहेंगे मुमतलिउन या मुमतली, मुमतली या मुमतलिउन। मुमतली का मतलब होता है भरा हुआ। जैसे हम कहते हैं ये डब्बा भरा हुआ है, यानी ये भरा हुआ है, किसी डब्बे या बर्तन की तरफ इशारा करके कहते हैं, तो अरबी में कहेंगे इन्नहु मुमतली, इन्नहु मुमतली। इसके बाद लफ्ज़ है नज़दीक, नज़दीक यानी नियर। अरबी में कहेंगे करीब, करीब, करीब का मतलब होता है नज़दीक। इसके बाद लफ्ज़ है दूर, दूर यानी फार। अरबी में कहेंगे बाईद, बाईद, बाईद का मतलब दूर। तो नज़दीक को कहेंगे करीब और दूर को कहेंगे बाईद। इसके बाद लफ्ज़ है अकेला, अकेला या तन्हा, अलोन। अरबी में कहेंगे वहीद, वहीद, वहीद का मतलब अकेला या तन्हा। इसके बाद लफ्ज़ है साथ यानी इकट्ठा या साथ। अरबी में कहेंगे माअन, माअन, माअन का मतलब होता है साथ या इकट्ठा। इसके बाद लफ्ज़ है सब या हर कोई। अरबी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं ऑल। अरबी में कहेंगे कुल्लुन, कुल्लुन। कुल का मतलब होता है सब या तमाम या हर कोई, ऑल इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद लफ्ज़ है कुछ नहीं, इसका मुखालिफ लफ्ज़ है कुछ नहीं या कोई नहीं, नन। अरबी में कहेंगे ला शई, ला शई यानी कुछ नहीं। इसके बाद लफ्ज़ है हमेशा, हमेशा इंग्लिश में कहते हैं ऑलवेज। अरबी में कहेंगे दाइमन, दाइमन, दाइमन का मतलब हमेशा। इसके बाद लफ्ज़ है कभी नहीं या हरगिज़ नहीं, नेवर। अरबी में कहेंगे अबदन, अबदन, इसका मतलब होता है कभी नहीं। ये दोनों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये हमेशा के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये जैसे कुरान करीम में खालिदीन फीहा अबदा यानी वो क्या है उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये क्या है कभी नहीं के भी यानी नफ़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये मौके और महल के एतबार से जाना जाता है। अबदन यानी कभी नहीं, नेवर। इसके बाद लफ्ज़ है हकीकत, हकीकत, फैक्ट। अरबी में कहेंगे हकीका, हकीका, हकीका या हकीकतुन, हकीकत, फैक्ट। इसके बाद लफ्ज़ है ख्याल या ख्याली। अरबी में कहते हैं ख्याल, ख्याल। इंग्लिश में कहते हैं फिक्शन। अरबी में कहेंगे ख्याल यानी अफसाना या कोई ख्याल जो हकीकत से ताल्लुक़ ना रखता हो। तो ये इसका मुखालिफ लफ्ज़ है। इसके बाद लफ्ज़ है दाखिल होना, इंटर। अरबी में कहेंगे दुखूल, दुखूल, दुखूल का मतलब दाखिल होना यानी इंटर। इसके बाद लफ्ज़ है निकलना, इसका मुखालिफ लफ्ज़ क्या है निकलना, एग्जिट। अरबी में कहेंगे खुरूज, खुरूज, खुरूज का मतलब निकलना, एग्जिट। और दुखूल का मतलब दाखिल होना। इसके बाद लफ्ज़ है दुरुस्त, इंग्लिश में कहते हैं राइट। अरबी में कहेंगे सहीह, सहीह, सही, दुरुस्त यानी राइट। इसके बाद इसका मुखालिफ लफ्ज़ है गलत, गलत, रॉन्ग। अरबी में कहेंगे खता, खता या खताउन, खता या खताउन। खता मतलब गलत, रॉन्ग। इसके बाद लफ्ज़ है पहले, इंग्लिश में कहते हैं बिफोर। अरबी में कहेंगे कब्ल, कब्ल, कब्ल का मतलब यानी पहले, बिफोर। इसके बाद लफ्ज़ है बाद यानी बाद में या क्या कहते हैं बाद में, इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर। अरबी में कहेंगे बादू, बादू, बादू का मतलब बाद में। इसके बाद लफ्ज़ है मुश्किल, मुश्किल, डिफ़िकल्ट। अरबी में कहेंगे साबुन, साब या साबुन, साबुन, इसका मतलब होता है मुश्किल। इसका मुखालिफ लफ्ज़ है आसान, आसान, इजी। अरबी में कहेंगे सहलुन, सहल या सहलुन, सहलुन, आसान, इजी। इसके बाद लफ्ज़ है बड़ा, बिग। इंग्लिश में कहते हैं बिग यानी बड़ा। अरबी में कहेंगे कबीर, कबीर, बड़े को क्या कहेंगे कबीर। और इसका मुखालिफ लफ्ज़ है छोटा, स्मॉल। अरबी में कहेंगे सगीर, सगीर, सगीर मतलब छोटा, कबीर मतलब बड़ा।
اس کے بعد لفظ ہے خوشی، خوشی، ہیپینس، عربی میں کہیں گے فرحہ، فرحتن یا فرحہ، فرحہ مطلب خوشی، ہیپینس۔ اس کے بعد لفظ ہے اس کا مخالف لفظ غم، غم، سیڈنس، عربی میں کہیں گے ہمن، ہم یا ہمن یعنی سیڈنس۔ اس کے بعد لفظ ہے اچھا، انگلش میں کہتے ہیں گڈ، عربی میں کہیں گے نعمہ، نعمہ۔ یاد رکھیے گا ایک لفظ ہے عربی میں نعم، نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں یعنی یس، اور یہ نعمہ کا مطلب ہے گڈ، گڈ یعنی اچھا۔ اس کا مخالف لفظ ہے برا، برا، بیڈ، عربی میں کہیں گے بئسا، بئسا یعنی برا۔ اس کے بعد لفظ ہے زندگی یعنی لائف، عربی میں کہیں گے حیات، حیات، حیات مطلب زندگی یعنی لائف۔ اس کا مخالف لفظ ہے موت، موت، عربی میں موت کو موت ہی کہتے ہیں، موت، ڈیتھ، ڈیتھ، موت۔ تو حیاتن زندگی، موت یعنی عربی میں موت ہی کہیں گے۔ کل، آئندہ یعنی جو آنے والا کل ہے، یعنی آج کے بعد جو کل آئے گا اس کو ہم عربی میں کہیں گے غدن، 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 غدن کا مطلب ہوتا ہے کل، آئندہ، انگلش میں کہتے ہیں ٹمورو، عربی میں کہیں گے غدن۔ اس کے بعد ہے پرسوں، آئندہ یعنی جو کل کے بعد اگلا دن آئے گا، ایک دن کے بعد جو اگلا دن آئے گا اس کو ہم کہیں گے عربی میں بعد غدن، بعد الغد یا بعد غدن، بعد غدن، بعد غدن یعنی پرسوں، آئندہ، آفٹر ٹمورو۔ اس کے بعد لفظ ہے اگلا ہفتہ، اگلا ہفتہ یعنی آنے والا ہفتہ، نیکسٹ ویک، عربی میں کہیں گے الاسبوع القادم، الاسبوع القادم، الاسبوع ہفتہ یعنی ویک، القادم آنے والا یعنی نیکسٹ، اگلا، الاسبوع القادم اگلا ہفتہ، نیکسٹ ویک۔ اس کے بعد لفظ ہے گزشتہ ہفتہ یعنی جو پیچھے ہفتہ گزر گیا ہے، گزشتہ ہفتہ، عربی میں کہتے ہیں لاسٹ ویک، انگلش میں کہتے ہیں لاسٹ ویک، عربی میں کہیں گے الاسبوع الماضی، الاسبوع الماضی، الاسبوع ہفتہ، الماضی گزرا ہوا یعنی جو نکل گیا ہے پیچھے، الاسبوع الماضی گزرا ہوا ہفتہ یعنی گزشتہ ہفتہ۔ اس کے بعد لفظ ہے اگلا مہینہ یعنی آنے والا مہینہ، نیکسٹ منتھ، عربی میں کہیں گے الشہر القادم، الشہر القادم، الشہر مہینہ، منتھ، القادم آنے والا، اگلا، نیکسٹ، الشہر القادم اگلا مہینہ۔ اس کے بعد لفظ ہے گزشتہ مہینہ یعنی پیچھے گزرا ہوا مہینہ، جو مہینہ نکل گیا، لاسٹ منتھ، عربی میں کہیں گے الشہر الماضی، الشہر الماضی، الشہر الماضی یعنی گزشتہ مہینہ۔ اس کے بعد لفظ ہے اگلا سال، نیکسٹ ایئر، عربی میں کہیں گے السنۃ القادمہ، السنۃ القادمہ، السنہ سال، القادمہ اگلا یعنی آنے والا، السنۃ القادمہ آنے والا سال، نیکسٹ ایئر اگلا سال۔ اس کے بعد لفظ ہے گزشتہ سال یعنی لاسٹ ایئر، عربی میں کہیں گے السنۃ الماضیہ، السنۃ الماضیہ، السنہ سال، الماضیہ گزشتہ یعنی لاسٹ جو گزر گیا، السنۃ الماضیہ گزشتہ سال، لاسٹ ایئر۔ اس کے بعد لفظ ہے کل گزشتہ، کل گزشتہ یعنی جو ایک دن پہلے دن گزر گیا اس کو ہم، جو آج سے پہلے دن گزرا ہے اس کو ہم کہیں گے عربی میں امسی، امسی، یسٹرڈے، انگلش میں کہتے ہیں یسٹرڈے، عربی میں کہیں گے امسی یعنی کل گزشتہ۔ اس کے بعد لفظ ہے گزشتہ پرسوں یعنی ایک دن جو یعنی کل دن گزر گیا اس سے پہلے والا جو دن ہے اس کو ہم عربی میں کہیں گے قبل امسی، قبل امسی یعنی ایک دن سے پہلے والا دن، قبل امسی گزشتہ پرسوں، دا ڈے بیفور، دا ڈے بیفور یسٹرڈے یا دا ڈے بیفور۔ اس کے بعد لفظ ہے مشرق کی طرف، مشرق کی طرف، ایسٹ ورڈ، عربی میں کہیں گے شرقن، شرقن، شرقن کا مطلب ہوتا ہے مشرق کی طرف، ایسٹ ورڈ۔ اس کے بعد لفظ ہے مغرب کی طرف، مغرب کی طرف، ویسٹ ورڈ، عربی میں کہیں گے غربن، غربن، غربن کا مطلب مغرب کی طرف، ویسٹ ورڈ۔ اس کے بعد لفظ ہے شمال کی طرف، نارتھ ورڈ، عربی میں کہیں گے شمالن، شمالن، شمالن یعنی شمال کی طرف، نارتھ ورڈ۔ اس کے بعد لفظ ہے جنوب کی طرف، ساؤتھ ورڈ، عربی میں کہیں گے جنوبن، 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 ساؤتھ
ورڈ. اس کے بعد لفظ ہے دائیں طرف، دائیں طرف. عربی میں کہیں گے الل یمین، الل یمین دائیں طرف، ٹو دا رائٹ، ٹو دا رائٹ. اس کے بعد لفظ ہے بائیں طرف، بائیں طرف، ٹو دا لیفٹ. عربی میں کہیں گے الل یسار، الل یسار، الل یسار بائیں طرف، ٹو دا لیفٹ. اس کے بعد لفظ ہے پیچھے کی طرف، بیک ورڈ. عربی میں کہیں گے الل خلف، الل خلف، الل خلف یعنی پیچھے کی طرف، بیک ورڈ. اس کے بعد لفظ ہے سامنے کی طرف، سامنے کی طرف، فورورڈ. عربی میں کہیں گے الل امام، الل امام، الل امام سامنے کی طرف، فورورڈ. امام کہتے ہیں سامنے کو. اس کے بعد لفظ ہے اندر، اندر. انگلش میں کہتے انسائیڈ، انسائیڈ. عربی میں کہیں گے داخل، داخل، داخل کا مطلب اندر. اس کے بعد لفظ ہے باہر، باہر، آؤٹ سائڈ. عربی میں کہیں گے خارج، خارج، خارج کا مطلب باہر یعنی آؤٹ سائڈ. ہاں، ہاں. انگلش میں کہتے ہیں یس. تو یہ یس اور ہاں یہ ہم بہت ہی زیادہ بولتے ہیں. عربی میں کہیں گے نعم، نعم، نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں یا یس، نعم، نعم. اس کے بعد لفظ ہے نہیں، نہیں. ہم اکثر یہ بولتے ہیں، یعنی کسی کے جواب میں اگر کوئی کام میں نے نہیں کیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں، اور ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں. انگلش میں کہتے ہیں نو. عربی میں کہیں گے لا، لا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اس کے بعد لفظ ہے براہ مہربانی، براہ مہربانی. انگلش میں کہتے ہیں پلیز، پلیز. عربی میں کہیں گے من فضلک، من فضلک، من فضلک کا مطلب براہ مہربانی. اس کے بعد لفظ ہے مجھے چاہیے یا میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. اکثر ہم بولتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ لینا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مجھے چاہیے، آئی وانٹ. عربی میں کہیں گے اریدو، اریدو، انا اریدو یا اریدو، مجھے چاہیے. اس کے بعد لفظ ہے اب یا ابھی. ہم کہتے ہیں ابھی مجھے وہاں جانا ہے یا ابھی مجھے یہ کام کرنا ہے یا کیا ہے اس نے اب ایسا کہا، تو یہ اب یا ابھی بہت استعمال ہوتا ہے. انگلش میں کہتے ہیں ناؤ. عربی میں کہیں گے الآن، الآن، الآن کا مطلب ابھی. اس کے بعد لفظ ہے کہاں، کہاں، ویر. انگلش میں کہتے ہیں ویر. تو یہ بھی ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. عربی میں کہیں گے اینا، اینا، اینا کا مطلب کہاں، کہاں. اس کے بعد لفظ ہے اچھا یا عمدہ. انگلش میں کہتے ہیں گڈ، گڈ. تو اچھا اس کی عربی آتی ہے جید، جید. عربی میں کہیں گے جید یعنی گڈ، اچھا. اس کے بعد لفظ ہے برا. انگلش میں کہتے ہیں بیڈ. عربی میں کہیں گے سیئن، سیئ یا سیئن. سیئن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اکثر بولا جاتا ہے سیئ، سیئ یعنی برا، بیڈ. اس کے بعد لفظ ہے یہاں آؤ یا یہاں آئیے. ہم اکثر کسی کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں آؤ یا یہاں آئیے، کم ہیئر. عربی میں کہیں گے تعال ہونا، تعال ہونا، تعال ہونا. تعال مطلب آئیے، ہونا مانے یہاں. تعال ہونا یہاں آئیے، کم ہیئر. اس کے بعد لفظ ہے میں نہیں سمجھتا ہوں یا میں نہیں سمجھا، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. عربی میں کہیں گے لا افہم، لا افہم، لا افہم میں نہیں سمجھا یا میں نہیں سمجھی. اس کے بعد لفظ ہے میرا ایک سوال ہے یا مجھے کچھ پوچھنا ہے، میرا ایک سوال ہے یا مجھے کچھ پوچھنا ہے. I have a question. عربی میں کہیں گے لدی سؤال، لدی سؤال، لدی یعنی میرے پاس، سؤال ایک سوال ہے یعنی مجھے کچھ پوچھنا ہے. لدی سؤال میرا ایک سوال ہے یا مجھے کچھ پوچھنا ہے. اس کے بعد لفظ ہے تھوڑا انتظار کریں یا ہم کہتے ہیں تھوڑا رکیں. تو عربی میں کہیں گے انتظر قلیلا، انتظر قلیلا. انتظر یعنی انتظار کرو، قلیلا تھوڑا. انتظر قلیلا تھوڑا انتظار کریں. ویٹ اے مومنٹ یا ویٹ اے لٹل. اس کے بعد لفظ ہے خوش آمدید. انگلش میں ہم کہتے ہیں ہیلو. عربی میں کہیں گے مرحباً، مرحباً. مرحباً کا مطلب ہوتا ہے خوش آمدید، ہیلو. اس کے بعد لفظ ہے پیارا. یہ انگلش میں کہتے ہیں کیوٹ. عربی میں کہیں گے لطیف، لطیف. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ بہت پیارا ہے، عربی میں کہیں گے ھذا طفل لطیف، یہ بچہ بہت پیارا ہے. تو لطیف یعنی کیوٹ، کیوٹ. اور اگر ہم فیمیل کو بولیں لڑکی وغیرہ کو تو لطیفہ، لطیفتن یعنی لطیف کے بجائے لطیفہ یا لطیفتن، پیارا، کیوٹ. اس کے بعد لفظ ہے معذرت یا یعنی معافی چاہتا ہوں. عربی میں انگلش میں کہتے ہیں سوری. عربی میں کہیں گے
आसिफ, अगर मेल है तो कहेंगे आसिफ, अना आसिफ भी कह सकते हैं, और अगर फीमेल है तो कहेंगे आसिफा, आसिफा या अना आसिफा यानी माजरत, सॉरी। इसके बाद लफ्ज है शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक्स, अरबी में कहेंगे शुक्रन, शुक्रन, शुक्रन का मतलब शुक्रिया। इसके बाद लफ्ज है फिक्र ना करो या टेंशन ना लो, फिक्र ना करो या टेंशन ना लो, डोंट वरी, इंग्लिश में कहते हैं डोंट वरी, अरबी में कहेंगे ला तक़लक, ला तक़लक, ला तक़लक, फिक्र ना करो। इसके बाद लफ्ज है खुदा हाफिज, खुदा हाफिज या अलविदा, इंग्लिश में कहते हैं गुड बाय, अरबी में कहेंगे माअस्सलामा, माअस्सलामा, माअस्सलामा यानी खुदा हाफिज या अलविदा, गुड बाय। इसके बाद लफ्ज है आप कैसे हैं या आपका हाल क्या है, हाउ आर यू, अरबी में कहेंगे कैफा हालुक, कैफा हालुक, कैफा हालुक, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। इसके बाद लफ्ज है रुक जाओ या रुको, स्टॉप, इंग्लिश में कहते हैं स्टॉप, अरबी में कहेंगे तवक्कफ, तवक्कफ, हम कहते हैं थोड़ा रुको तो कहेंगे तवक्कफ कलीला यानी थोड़ा रुक जाओ, तवक्कफ, रुक जाओ या रुको, स्टॉप। किसी काम से जब हम किसी को अचानक यानी रोकते हैं तो कहते हैं रुक जाओ या रुको, तो अरबी में कहेंगे तवक्कफ, तवक्कफ। आओ, ये लफ्ज है आओ, आओ, ये अरबी में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है या, इंग्लिश में कहते हैं और, या इसको अरबी में कहेंगे आओ। इसको हम जुमले में इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये है चाय या कॉफी, चाय या कॉफी, अरबी में कहेंगे अशाय औ अलकहवा, अशाय औ अलकहवा, अशाय यानी चाय, औ या अलकहवा यानी कॉफी, चाय या कॉफी, तो औ का मतलब होता है या, टी और कॉफी, अशाय अविल कहवा, जैसे हम कहते हैं कि आपको चाय चाहिए या कॉफी चाहिए, तो वहां पे क्या है औ लगाएंगे, अशाय औ, तो दो चीजों के दरमियान क्या है यानी ये चाहिए या ये चाहिए। इसके बाद जुमला है वाह या वाव, ये वाव भी कहते हैं लेकिन ये पढ़ा वाह ही जाता है, वाह, इसका मतलब होता है और, इंग्लिश में कहेंगे एंड यानी और, वाह, इसको इस्तेमाल करते हैं जैसे मैं और तुम, मैं और तुम, मी एंड यू, इंग्लिश में कहें मी एंड यू, अरबी में कहेंगे अना व अंता, अना व अंता, अना यानी मैं, व और अंता तुम, आप, अना व अंता मैं और आप या मैं और तुम, तो ये क्या है जैसे मैं आया और खालिद आया या और जैद आया, तो और ये क्या है ये लफ्ज भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद लफ्ज है मैं या अंदर, ये इसका अरबी है फी का मतलब होता है मैं या अंदर, इंग्लिश में कहते हैं इन, तो इसको अरबी में कहेंगे फी। यहाँ पे जैसे मिसाल दी गई है घर में, इंग्लिश में तो कहेंगे एट होम, लेकिन अरबी में कहेंगे फिल मंजिल, घर में या घर के अंदर, फिल मंजिल, घर के अंदर या घर में। इसके बाद लफ्ज है इला, इसका मतलब होता है की तरफ या को, अरबी में ये इंग्लिश में कहते हैं टू, जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है घर की तरफ, अरबी में कहेंगे इलल मंजिल, इला की तरफ, अल मंजिल घर, टू द हाउस, इंग्लिश में कहेंगे टू द हाउस, इलल मंजिल घर की तरफ, जैसे हम क्या कहेंगे अना अज़हबु इलल मंजिल, मैं घर जा रहा हूँ, घर की तरफ जा रहा हूँ यानी मैं घर जा रहा हूँ, या मैं क्या है घर को जा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप क्या है बोलते हैं। इसके बाद ये हर्फ मिन, इसका मतलब होता है से या का, ये इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम या ऑफ के लिए भी मिन यानी इस्तेमाल होता है और फ्रॉम के लिए भी मिन इस्तेमाल होता है। इसकी यहाँ मिसाल दी गई है, जैसे हम कहते हैं ये मिसाल दी गई मिन अईना अंता, मिन से अईना कहाँ, अंता आप, यानी आप कहाँ से हैं, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मिन अईना अंता, तो यहाँ इसका मिन का मतलब हो रहा है से, यानी इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। और जैसे हम इसका यानी का तर्जमा करेंगे, जैसे अरबी में लिखा होता है जुज़उम मिनल कुरान, यानी कुरान का एक जुज, तो पारे को कहते हैं जुज, और मिनल कुरान यानी कुरान का, तो वहां का ये माना इस्तेमाल होता है जुज़उम मिनल कुरान,
قرآن کا جز. تو من کے دو معنی آتے ہیں، سے اور کا. اس کے بعد لفظ ہے علی. علی اس کا معنی آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پر. آن انگلش میں کہیں گے آن. جیسے یہاں مثال دی گئی ہے میز پر. عربی میں کہیں گے علی الطاولہ. علی الطاولہ. علی الطاولہ. یا چھت پر علی السقف. علی الطاولہ میز پر. طاولہ کہتے ہیں میز کو. آن دا ٹیبل. تو یہاں پہ کیا ہے، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر. اس کے بعد لفظ ہے لاکن. لاکنہ یا لاکن کا مطلب ہوتا ہے لیکن. بٹ انگلش میں کہیں گے بٹ. جیسے یہاں مثال دی گئی ہے لاکن لماذا یا لاکنہ لماذا، لیکن کیوں. تو لیکن اکثر استعمال ہم کرتے ہیں کہ جیسے میں وہاں گیا لیکن وہ مجھ سے نہیں ملا، یا میں نے کھانا کھایا لیکن پانی پینا بھول گیا. تو لیکن بہت استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے لیکن کیوں، یعنی ایسا کیوں ہوا. بٹ وائی انگلش میں کہتے ہیں بٹ وائی. عربی میں کہیں گے لاکن لماذا. لماذا کا مطلب کیوں، لیکن کیوں، لاکن لماذا. اس کے بعد لفظ ہے مع. اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. انگلش میں کہتے ہیں ود. مع کا مطلب ساتھ، ود. اس کی مثال ہے جیسے آپ کے ساتھ. عربی میں کہیں گے مع کا. مع مطلب ساتھ، کا معنی آپ. انگلش میں کہیں گے ود یو. مع کا آپ کے ساتھ. یا معی میرے ساتھ. یا معہو اس کے ساتھ. تو اس طریقے سے اس کو ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے لی. اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے یا کی وجہ سے. انگلش میں کہیں گے فور. یہاں پہ مثال دی گئی آپ کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں آپ کے لیے، انگلش میں کہتے ہیں فور یو. عربی میں کہیں گے لی آپ کے لیے یا آپ کی وجہ سے، یعنی میں آپ کی وجہ سے یہاں آیا ہوں. جیسے میں کہوں گا انا اتیت ہنا لاجلک، میں یہاں آپ کی وجہ سے آیا ہوں، یا میں یہاں آپ کے لیے آیا ہوں. تو یا اگر ہم کہیں گے لاجلی میری وجہ سے، میرے لیے، تو یہ کیا ہے، اس طریقے سے جملے میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد لفظ ہے بعض. اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ یعنی تھوڑا. انگلش میں کہیں گے سم. جیسے ایک مثال دی گئی ہے کچھ لوگ. انگلش میں کہتے ہیں سم پیپل. عربی میں کہیں گے بعض من الناس. بعض الناس بھی کہہ سکتے ہیں، یا بعض من الناس یعنی کچھ لوگ. بعض کا مطلب ہے کچھ، اور الناس یعنی لوگ. تو کچھ لوگ، بعض الناس بھی کہہ سکتے ہیں، بعض من الناس بھی کہتے ہیں. بعض من الناس کچھ لوگ. تو یہ اس طریقے سے جملے میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد لفظ ہے متا. اس کا مطلب ہوتا ہے کب. انگلش میں کہیں گے وین یعنی کب، متا. اس کی مثال ہے جیسے آپ کب آئے. وین ڈیڈ یو کم. عربی میں کہیں گے متا اتیتا. متا کب، اتیتا تم آئے ہو. متا اتیتا تم کب آئے ہو. تو یہ اس طریقے سے جملے میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد لفظ ہے من. اس کا مطلب ہوتا ہے کون. انگلش میں کہتے ہیں ہو یعنی کون. اس کی مثال ہے کون آیا. ہو کم. عربی میں کہیں گے من اتا کون آیا. من کا مطلب کون، اتا آیا ہے. من اتا کون آیا. یا ہم یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں من جاء کون آیا. تو یہ من اس طریقے سے جملوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد لفظ ہے ثم. اس کا مطلب ہوتا ہے پھر. انگلش میں کہتے ہیں دین. ثم یعنی پھر. اس کی مثال ہے پھر میں چلا گیا. دین آئی وینٹ. عربی میں کہیں گے ثم ذهبت. ثم پھر ذهبت میں چلا گیا. ثم ذهبت پھر میں چلا گیا. تو یہ اس طریقے سے جملے میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد لفظ ہے لماذا. اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں. یہ پیچھے آ بھی چکا ہے لفظ. انگلش میں کہیں گے وائی. جیسے اس کی مثال ہے تم کیوں آئے. وائی ڈیڈ یو کم. عربی میں کہیں گے لماذا اتیتا. لماذا کیوں، اتیتا تم آئے ہو. لماذا اتیتا تم کیوں آئے ہو. تو یہ اس طریقے سے جملے میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد لفظ ہے یہ. عربی میں کہتے ہیں ہادا. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ. انگلش میں کہتے ہیں دس. اس کی مثال یہ ہے یہ فون ہے، یا یہ پانی ہے، یہ کھانا ہے. بہت کہتے ہیں دس از دا فون. عربی میں کہیں گے ہادا ہاتف. ہادا یہ ہاتف فون. ہادا ہاتف. یا یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں ہادا هو الہاتف. یہ فون ہے. ہادا هو الہاتف. اگر میل چیز ہے، اور اگر فیمیل ہے کوئی چیز یا کوئی فیمیل ہی ہے، تو ہم کہیں گے ہادھی. ہادا کے بجائے ہادھی کہیں گے. جیسے ہادھی بنت، یہ لڑکی ہے. تو میل کے لیے ہادا استعمال ہوتا ہے، فیمیل کے لیے ہادھی استعمال ہوتا ہے. کھلا ہوا. اوپن. اس کو عربی میں کہیں گے مفتوح. مفتوح کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا.
اس کے بعد لفظ ہے بند، بند، کلوزڈ، عربی میں کہیں گے مغلق، مغلق، مغلق یعنی بند۔ اس کے بعد لفظ ہے کشادہ، کشادہ یا وسیع، اس کو انگلش میں کہتے ہیں وائڈ، عربی میں کہیں گے واسع، واسع، واسع کا مطلب کشادہ، واسع یا واسع، کشادہ۔ اس کے بعد لفظ ہے تنگ، تنگ، نیرو، عربی میں کہیں گے ضیق، ضیق، ضیق کا مطلب تنگ، ضیق یا ضیقن یعنی تنگ۔ اس کے بعد لفظ ہے چھوٹا، چھوٹا، اسمال، عربی میں کہیں گے صغیر، صغیر، صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اسمال۔ اس کے بعد لفظ ہے بڑا، بڑا، انگلش میں کہتے ہیں بگ، عربی میں کہیں گے کبیر، کبیر، کبیر یا کبیرن یعنی بڑا۔ اس کے بعد لفظ ہے پرانا، پرانا، انگلش میں کہتے ہیں اولڈ، عربی میں کہیں گے قدیم، قدیم، قدیم کا مطلب پرانا۔ اس کے بعد لفظ ہے نیا، نیا، انگلش میں کہتے ہیں نیو، عربی میں کہیں گے جدید، جدید یا جدیدن، جدید، جدید یعنی نیا۔ اس کے بعد لفظ ہے روشن یا چمکدار، انگلش میں کہتے ہیں لومینس، عربی میں کہیں گے مضیئن، مضیئن، مضیء یعنی روشن یا چمکدار۔ اس کے بعد لفظ ہے تاریک یا اندھیرا، انگلش میں کہتے ہیں ڈارک، عربی میں کہیں گے مظلم، مظلم، مظلم یعنی تاریک یا اندھیرا۔ اس کے بعد لفظ ہے صاف، انگلش میں کہتے ہیں کلین، عربی میں کہیں گے نظیف، نظیف، نظیف یا نظیف یعنی صاف۔ اس کے بعد لفظ ہے میلا، میلا، انگلش میں کہتے ہیں ڈرٹی، عربی میں کہیں گے وسخ، وسخ یا وسیخن، وسیخ یا وسیخن یعنی میلا۔ اس کے بعد لفظ ہے بلند، بلند، انگلش میں کہتے ہیں ہائی، عربی میں کہیں گے مرتفع، مرتفع، مرتفع کا مطلب ہوتا ہے بلند، مرتفع یا مرتفع یعنی بلند۔ اس کے بعد لفظ ہے پست، پست یعنی نیچا، عربی میں کہتے ہیں لو، انگلش میں کہتے ہیں لو، عربی میں کہیں گے منخفض، منخفض، منخفض کا مطلب پست یعنی نیچا۔ اس کے بعد لفظ ہے لمبا، انگلش میں کہتے ہیں لانگ، عربی میں کہیں گے طویل، طویل، طویل ان کا مطلب لمبا۔ اس کے بعد لفظ ہے چوڑا، چوڑا، عربی میں کہیں گے براڈ یا وائڈ، وائڈ بھی کہتے ہیں براڈ، اس کو عربی میں کہیں گے عریض، عریض، عریض کا مطلب چوڑا۔ اس کے بعد لفظ ہے گرم، گرم، انگلش میں کہتے ہیں ہاٹ، عربی میں کہیں گے حارن، حار یا حارن، حارن یعنی گرم۔ اس کے بعد لفظ ہے ٹھنڈا، ٹھنڈا، انگلش میں کہتے ہیں کولڈ، عربی میں کہیں گے بارد، بارد، بارد یعنی ٹھنڈا۔ اس کے بعد لفظ ہے تاخیر، تاخیر، انگلش میں کہتے ہیں لیٹ، عربی میں کہیں گے متاخر یا متاخرن، متاخرن یا متاخر، اس کا مطلب ہوتا ہے لیٹ یا لیٹ ہونا۔ اس کے بعد لفظ ہے جلدی، جلدی، انگلش میں کہتے ہیں ارلی، ارلی، عربی میں کہیں گے مبکرن، مبکرن، مبکرن یعنی جلدی، انگلش میں بھی اس کو کہتے ہیں سیٹنگز، عربی میں اس کو کہیں گے الاعدادات، 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 اس کا مطلب ہوتا ہے سیٹنگز۔ اس کے بعد لفظ ہے آپشنز، آپشنز، انگلش میں بھی کہتے ہیں آپشنز، اس کو عربی میں کہیں گے الخيارات، الخيارات، الخيارات کا مطلب ہوتا ہے آپشنز۔ اس کے بعد لفظ ہے اسکرین، اسکرین، انگلش میں بھی کہتے ہیں اسکرین، اس کو عربی میں کہیں گے الشاشہ، الشاشہ، الشاشۃ یعنی الشاشہ، الشاشہ ہی کہیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے اسکرین، الشاشہ، اسکرین۔ اس کے بعد لفظ ہے لائٹنس، لائٹنس، اس کو عربی میں کہیں گے الاضاءہ، 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 لائٹنس یعنی جو ڈسپلے کی لائٹ ہوتی ہے ہلکی سی، اس کو کیا کہتے ہیں الاضاءہ، لائٹنس۔ اس کے بعد لفظ ہے فلیش، فلیش، اس کو عربی میں کہتے ہیں فلاش، فلاش، فلاش یعنی فلیش۔ اس کے بعد لفظ ہے ایئر فون، ایئر فون، انگلش میں بھی ایئر فون کہتے ہیں، عربی میں کہیں گے سماعات اذن، سماعات اذن، سماعات اذن، سماعات اذن، اس کا مطلب ہوتا ہے ایئر فون یا ہیڈ فون۔ اس کے بعد لفظ ہے اسپیکر، اسپیکر،
اس کو عربی میں کہتے ہیں المکبر، المکبر، المکبر یعنی اسپیکر۔ اس کے بعد لفظ ہے کانٹیکٹس، کانٹیکٹس، اس کو عربی میں کہیں گے جہات الاتصال، جہات الاتصال، جہات الاتصال یعنی جس میں ہمارے نمبر کیا ہے سیو ہوتے ہیں، جہات الاتصال، جہات الاتصال۔ اس کے بعد لفظ ہے ایپس، ایپس، انگلش میں بھی ایپس کہتے ہیں، عربی میں کہیں گے التطبیقات، 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 التطبیقات یعنی ایپس۔ اس کے بعد لفظ ہے لوکیشن، لوکیشن یعنی مقام، اس کو عربی میں کہیں گے الموقع، الموقع، الموقع یا الموقع یعنی لوکیشن۔ اس کے بعد لفظ ہے کیلنڈر، کیلنڈر، عربی میں کہیں گے التقویم، التقویم، التقویم یعنی کیلنڈر۔ اس کے بعد لفظ ہے کیلکولیٹر، کیلکولیٹر، اس کو عربی میں کہیں گے آلۃ حاسبہ، آلۃ حاسبہ، آلۃ حاسبہ، کیلکولیٹر۔ اس کے بعد لفظ ہے کاپی، کاپی یعنی ہم کوئی چیز کیا ہے کاپی کرتے ہیں، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں نسخ، نسخ، نسخ یعنی کاپی۔ اس کے بعد لفظ ہے پیسٹ، پیسٹ، پھر کاپی کر کے پیسٹ کرتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں لصق، لصق، لصق کا مطلب ہوتا ہے پیسٹ۔ اس کے بعد لفظ ہے ریفریش، ریفریش، اس کو عربی میں کہتے ہیں تحدیث، تحدیث، تحدیث کا مطلب ہوتا ہے ریفریش، ریفریش۔ اس کے بعد لفظ ہے آف کرنا یعنی پاور آف کرنا، یعنی موبائل کو کیا ہے بند کرنا، پاور آف، عربی میں کہیں گے ایقاف التشغیل، ایقاف التشغیل، ایقاف التشغیل، ایقاف التشغیل یعنی آف کرنا۔ اس کے بعد لفظ ہے ریسٹارٹ، ریسٹارٹ یعنی آف کر کے پھر سے کیا ہے آن کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں اعادۃ التشغیل، اعادۃ التشغیل، اعادۃ التشغیل یعنی ریسٹارٹ۔ اس کے بعد لفظ ہے ہوم اسکرین یعنی ہوم جو ڈسپلے ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہوم اسکرین، اس کو عربی میں کہتے ہیں الشاشۃ الرئیسیہ، الشاشۃ الرئیسیہ، الشاشہ کہتے ہیں اسکرین کو اور رئیسیہ یعنی ہوم، الشاشۃ الرئیسیہ ہوم اسکرین۔ اس کے بعد لفظ ہے میسج، میسج، اس کو عربی میں کہتے ہیں رسالتن، رسالتن، رسالہ یا رسالتن، رسالہ یا رسالتن، میسج۔ اس کے بعد لفظ ہے بھیجنا یعنی سینڈ، سینڈ کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ارسال، ارسال، ارسال کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا یعنی سینڈ کرنا۔ اس کے بعد لفظ ہے مس کال، مس کال، انگلش میں کہتے ہیں مسڈ کال، عربی میں کہیں گے مکالمۃ مفقودہ، مکالمۃ مفقودہ، مکالمۃ مفقودہ، مکالمہ مفقودہ یعنی مس کال۔ اس کے بعد لفظ ہے اکاؤنٹس، اکاؤنٹس، یہ اکاؤنٹس، عربی میں کہیں گے الحسابات، 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 اس کا مطلب ہوتا ہے اکاؤنٹ۔ محترم سامعین، یہ آپ کو 230 سے زیادہ عربی الفاظ و معنی دیے گئے ہیں، آپ ان کو یاد کر لیں اور ضرورت پڑنے پر ان کو استعمال کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔